21 بار یا نافع 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں اور فلاخر ایک مرتبہ شریف تمام پر پڑھ لیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وفي مقام آخر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تقم بنصر الإسلام في نصره إن تلقف القصد في آجامها تجد وأذن بصحب صلاة منك دادا على النبي محمد والآل وصحب صحب التابعين أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على قدم اتصال مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفقة من ذل المال گنج بخش فیض حازم عسکری نور خدا نقص صابید کامل کامل مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی عنایات اور مہربانی آج زندگی میں ایک بار پھر اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق و سعادت عطا کی کہ ہم جیتے جی اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں شامل ہوئے. کہہ دیجیے سبحان اللہ.
یہ بہت بڑی عظمت اور سعادت کی بات ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ حضرات اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، رب کریم ہمیں بار بار اپنے محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہونے کا موقع عطا کرتا ہے۔ پھر یہ ماہ رجب ہے، حرمت والا مہینہ، شاہ اللہ کا مہینہ، اور آج ہے بھی ماہ رجب کی 22ویں شب، جس سے نسبت صحابی رسول کاتب وحی حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج اس کی رات ہے۔ اللہ کریم ہمیں آج رات کی اور اپنے محبوب ذکر کی تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، اور اللہ محبوب ذکر کی صدقے آج ہمارے تمام غموں کو دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، مشکلات آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم پر خصوصی فضل اور کرم کی بارش کرے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ مسلمانوں، آپ حضرات کے سامنے مجھے آج کی اس مبارک محفل کے اندر ایک ضروری اصول اور قاعدہ اور ایک ضروری پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، ایک اصول مجھے آپ کو دینا ہے جو اللہ کے کلام سے واضح ہوتا ہے، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے والوں نے اس اصول کو مرتب کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محبوب کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ کس نے؟ سب کا جواب ہے، ابھی بھی کچھ نہیں ہوئے۔ محبوب کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا حبیب کا ذکر اتنا بلند ہے کہ رب نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب آپ کا ذکر اتنا بلند ہے کہ جب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو؟ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا، معی جملہ، میرے ساتھ محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ جنہیں شرک کا خوف اور جنہیں معاذ اللہ کفر اور گناہ نظر آتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر اللہ کے ساتھ کرنا معاذ اللہ، اگر مسجدوں پر یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھ دیا جائے تو جو معاذ اللہ حرام اور گناہ کے فتوے دیتے ہیں، میں نے کہا اس کا کیا جواب دو گے؟ رب نے فرمایا حبیب میرے ساتھ ہی تیرا ذکر ہوگا، معی میرے ساتھ ذکر ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، چاہے اذان ہو، جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، اقامت دیکھ لیں، جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، نماز دیکھیں، جب تک مصطفیٰ پہ سلام نہیں ہوگا نماز کامل مکمل نہیں ہوگی، خطبے کو دیکھ لیں، جہاں اللہ کی حمد و ثنا وہاں مصطفیٰ کریم کا ذکر۔ فرمایا حبیب جب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان اتنی بلند اور آپ کا ذکر اتنا بلند۔ اب سنیں، یہ بات تو ہوئی قرآن کے ترجمے کے تحت۔ آگے علماء نے اس اصول کو مرتب کیا، فرمایا حضور کا ذکر اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی وہ ذکر کرتا ہے تو خدا اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ محبوب کے ذکر کی برکتوں سے خدا اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ
اس انداز میں بلندیوں اور عظمتوں کو جوڑے رکھا ہے. اگر کوئی کم نصیب آدمی محبوب کا ذکر کر لے تو رب اس کے نصیب بلند کر دیتا ہے. اگر کوئی کم تر انسان محبوب کا ذکر کر لے تو وہ شان والا ہو جاتا ہے. اگر کوئی گمنام ہو، بے نشان ہو، بے نام ہو، محبوب کا ذکر کرتا ہے تو نام والا بھی ہو جاتا ہے، شان والا بھی ہو جاتا ہے. اگر زمین کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بھی آسمان کے تارے سے بڑھ کر عزتوں کا تاج عطا فرما دیتا ہے. فرمایا محبوب کا ذکر اتنا بلند. مجھے ایک اصول عرض کرنا ہے، اس کے پیچھے تمید رکھ، لمبی چوڑی بات مقصد نہیں، مقصد ہے پیغام ہے. فرمایا حبیب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. اب جو محبوب کا ذکر سچے دل سے کرتا ہے وہ بھی بلند ہوگا. اب محبوب کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا ذکر درود پاک پڑھنا بھی، اللہ کے محبوب کا ذکر نعت شریف پڑھنا بھی، اللہ کے محبوب کا ذکر قرآن کی تلاوت اور قرآن میں جو شان مصطفیٰ بیان ہے اس کو بھی پڑھنا ہے. خاص طور پر محبوب کا ذکر خاص طور پر جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب محبوب کی ذات پاک، محبوب کی شان پاک، محبوب کی عزت پاک، اور جب محبوب کی ختم نبوت کی بات آئے تو انسان اس پر بھی اسٹینڈ لے کر کھڑا ہو جائے اور ہر شے کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے. وہ سب سے بڑا ذکر کرنے والا سمجھ آ رہے کہ جن کا ذکر بلند ہے. اگر کوئی اس ذات پاک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اس پیارے محبوب کی ختم نبوت کا کوئی منکر ہوتا ہے یا اس ختم نبوت کی دستار پر کوئی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایک امتی، ایک غلام اور ایک عاشق کا کام یہ ہے کہ پھر وہ آگے بڑھ کر اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر پھر اس انداز میں آپ کا ذکر کرتا ہے. اب میں بہت دور تو نہیں لے جاؤں آپ کو، حالیہ دو شخصیات کی مثال دوں. ایک غازی اسلام شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ 2011 4 جنوری دوپہر 4:10 تک غازی اسلام علیہ الرحمہ کو آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے اور جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے تھے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہے کہ 2011 4 جنوری دوپہر 4:11 ہو گئے تو اس 11 منٹ میں ایسا کیا کام کیا کہ اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے ممتاز قادری کا نام بھی بلند ہوا، شان بھی بلند ہوا. یہ جذبات میں نہیں سمجھنا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھیں گے نا تو ہم پھر اس اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں. بھائی ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ ایک پولیس مین تھے، 30 سے 35 ہزار روپے آپ کی سیلری تھی. ظاہری کیا تھا آپ کے پاس؟ بڑے بڑے لوگ، عہدیداران، بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. 60 آدمی جنازے میں نہیں ہوتا تو 60 لاکھ تو الگ بات ہے، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا ورفعنا، اللہ کا ذکر کا فیضان کہ وہ محبوب کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اگر اس ذکر کی حفاظت کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے تو خدا اس کو بھی بلند کر دیتا ہے. حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام ہے صرف نکلنا، پہرا دینے کے لیے آگے بڑھنا.
حقیقتاً تو اللہ نے خود اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لیا، سمجھ آ گئی؟ اور پھر آئیں امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر ولی کامل فنا فی الرسول حافظ علامہ خالد حسین رضوی علیہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑی بڑی شخصیات، تمام کو سلام۔ لیکن بتاؤ جو مقام علامہ خالد حسین رضوی نے پایا، اندازہ کرائے، دنیا سے رخصت ہوئے 40 گھنٹے کے قریب آپ کا جسم مبارک وصال کے بعد بھی زمین کے اوپر تر ہوتا ہے۔ لاکھوں لاکھ غلاموں نے آپ کے چہرے کی اور آپ کے جسم پاک کی زیارت کی۔ آپ کا جسم پھول کی طرح تازہ تھا، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر جنازے میں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا جمع، 55 اور 56 سال کے قریب آپ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ لیکن حضور کے ذکر کی بلندی پر ایسا پہرا دیا، اللہ کے محبوب سے وہ عشق و وفا کی کہ پھر مالکوں نے وہ شان عطا فرمائے کہ بڑے بڑے جب آپ کی شان کے شعبے کو دیکھتے ہیں تو دستار نیچے آتی ہیں۔ امیر المجاہدین کی شان اس سے بھی بلند و بالا۔ مسلمانوں، کہنے کا مقصد کیا ہے اور آپ حضرات تک مجھے پیغام دینا ہے تو کیا ہے؟ پیغام سمجھیں، قرآن نے فرما دیا کہ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ قانون ہے کہ جو عزتیں چاہتا ہے، جو عظمتیں چاہتا ہے، اور صرف عزت عظمتیں نہیں، جو عافیت اور بقا و سلامتی چاہتا ہے وہ محبوب کے در پر آ جائے۔ دیکھیں ہر چیز پر انسان کمپرومائز کر سکتا ہے، بات ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی کی بات آئے نا تو پھر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اصول سیکھ، حضور کی بات آگے بات ختم۔ کوئی ہمیں گالی دے، کوئی ہماری عزت اچھالے، کوئی ہمیں نقصان پہنچائے، برداشت، لیکن محبوب کی عزت و ناموس، محبوب کی ختم نبوت اور محبوب کی جب بات آ جائے، عاشق کے جذبات ابھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بات پہن لی۔ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کورونا ہے یا دیگر وبائی امراض ہیں یا جو ملکی حالات، جو بھی معاملات، اب یقین مانیں اگر انسان اس سے بھی نکلنا چاہتا تو یہ کیا لے کہ وہ حضور سے وفا کرے، صحیح بتا، اس کے بغیر کوئی حل نہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ باتیں تو ہم کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، آپ بھی سبحان اللہ، لیکن ہم اپنے نبی کے عزت و ناموس اور ذکر کے حوالے سے کہاں سیریس ہیں؟ ابھی میں آپ کو 2-2.5 سال پہلے لے جاؤں، الیکشن ہوئے 2018 کے، ماشاءاللہ حضور کے غلاموں کو بہت زیادہ ووٹ ملے، یہ موضوع نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والوں نے تحریک لبیک کے مقابلے میں دوسروں کو ووٹ دیا۔ میرا جملہ پہلے سنیے گا، پوری بات کیوں ووٹ دیا؟ کسی نے لسانیت کی بنیاد پر دیا اور کسی نے اپنے مفاد کی بنیاد پر دیا۔ حالانکہ 73 سال ہو گئے، لولی پاپ کے سوا ہمیں ملا کچھ نہیں تھا، وہی حالات وہی حالات، پتہ نہیں پوری دنیا کہاں ترقی کر گئی، ابھی آپ کو پانی صاف نہیں ملا اور آپ کے یہاں بجلی کے مسئلے حل نہیں ہوئے، باقی تو سب چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی اگر مسلمان کہلانے والا کسی اور پارٹی کو ووٹ دے، حضور کا غلام موجود ہو پھر بھی، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں یار فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں نے جاب دلائی تھی، یا فلاں نے گلی بنا دی تھی، فلاں کے معاملات ہیں، یہ ہے یا وہ ہے۔ میں نے کہا اگر ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی تو ووٹ دینے سے پہلے اس پارٹی کے منشور کو، اس کے لیڈر کی گفتگو کو اور اس نمائندے کی سوچ تو پڑھ لیتے، یا اس سے سوال تو پوچھ لیتے کہ روڈ بناؤ یا نہ بناؤ، پانی دو یا نہ دو، پیسے ہی نہیں ملا،
یہ بتاؤ کہ جب بھی ہمارے نبی کی عزت اور ناموس کی بات آتی ہے تمہارا لیڈر اور تمہاری جماعت کیوں گونگی شیطان بنی ہوتی ہے؟ کیوں تم اسمبلی میں، کیوں سینٹ میں، اور تم کیوں اہم ترین فورم پر ہمارے نبی کی عزت کے لیے ایک جملہ نہیں بول سکتے؟ مرزائی اور قادیانیوں کا راستہ تم نہیں روک سکتے بلکہ اس کی سپورٹ کرتے ہو۔ میں آپ کو پھر کہوں تو گلی بنا بھی دے، کوئی روڈ بنا بھی دے، کوئی پی ایم کی لگا بھی دے، تو بھی اگر ہم اس سے دیوانے ہو گئے تو ہم خود سوچیں کہ کیا ہماری قیمت ایک روڈ تھی؟ کیا ہماری قیمت ایک پی ایم کی تھا؟ کیا ہماری قیمت ایک نوکری تھی؟ یہ تو پاؤں کا دھول ہے۔ ہمیں تو یہی کہنا چاہیے کہ تم روڈ بناؤ یا نہ بناؤ، ووٹ اور ساتھ اور سپورٹ تو اسی صورت میں دیں گے جب تم اور تمہاری پوری جماعت اللہ کے محبوب کی خاطر میدان میں آ جائے۔ پوائنٹ نہیں ہے، کائنات ان کی دی، ہم نے ان کے نام پہ کلمہ پڑھا۔ لیکن افسوس کہ آج صرف اور صرف مفاد ہی پر ہمارے معاملات چل رہے ہیں، مفاد مفاد مفاد، لیکن مسلمان ہو جاتا ہے۔ امیر المجاہدین علیہ الرحمن کی زندگی نے خلوت و جلوت میں پھر آپ کے وقت رخصت اور آپ کے جنازے نے بھی بتا دیا کہ زندگی سے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن زندگی سے ایسے رخصت ہوں کہ رسول اللہ مسکرا رہے ہوں اور جنازے پہ نور کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ روڈ اور یہ کیا چیز ہے؟ بنے نہ بنے موضوع نہیں، لیکن کیا اب بھی ہم انہی چیزوں کی گرد گھومیں گے کہ پیٹرول کہاں پہنچا، ٹماٹر کہاں پہنچا، ڈالر کہاں پہنچا؟ ارے یہ بہت بعد میں ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے، صرف الیکشن کے موقع پر نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کبھی کوئی آپ سے سپورٹ مانگے، کوئی بھی آپ سے کسی بھی شے کی ہمدردی مانگے، تو آپ کم از کم اتنا تو اس سے پوچھیں کہ یار جب ہمارے نبی کی عزت ختم نبوت کی بات آتی ہے تو تم کہاں کھڑے ہو؟ میں کیسے تمہارا ساتھ دے رہا ہوں؟ اور سنو، اب تم ہمیں کسی صورت نہیں خرید سکتے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کے منہ سے لبیک کا نعرہ نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ سمجھ رہے؟ اور یاد رکھو، قرآن نے دوسرا اصول دیا، میری بات مکمل، کہ ان شانئک هو الابتر۔ جیسے محبوب کا ذکر کرنے والا بلند ہو جاتا ہے، ذکر تو ہے ہی بلند، محبوب کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا مر کر بھی نہیں مرتا، بلند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ان شانئک هو الابتر، حبیب جو آپ کا دشمن ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، وہ بے نام ہو جاتا ہے، ہم اس کو مٹا کے رکھتے ہیں۔ قرآن کے دونوں سے اب کوئی چاہے عہدے پر ہو، چاہے طاقتور ہو، چاہے منصب پر فائز ہو، جتنا بڑا بھی لیڈر کیوں نہ ہو، لیکن اگر رسول اللہ کے در سے غداری کرے گا، حضور سے دشمنی کرے گا، خدا اس کو مٹا کے رکھ دے گا، یہ قرآن کا ہے۔ اور سنو، صرف وہ لیڈر نہیں مٹے گا، جس نے اس لیڈر کا ساتھ دیا ہوگا خدا اس کو بھی مٹا دے گا۔ جیسے حضور سے وفا کرنے والوں کا جس نے ساتھ دیا خدا اس کو بلند کرتا ہے، ویسے ہی جس نے رسول اللہ کے غداروں کا ساتھ دیا خدا پھر اس کو بھی ملا دے۔ بتاؤ کہاں ہیں جماعت؟ یہ سیاسی بات نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چاہے مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں، کوئی بھی ہو، مسلک کی بات نہیں ہو رہی، نہ کوئی سے مذہب کی بات، کوئی بھی ہو، ہمارے جماعتیں فرانس میں اتنا بڑا آئے دن حضور کی عزت کے معاملے ہوتے، ختم نبوت پر حملے ہوتے، کوئی بولنے والا ہے؟ بولیں، جواب دو۔ حکومتی جماعت ہو یا اپوزیشن کی جماعت ہو، اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کا کوئی بیان آیا، کسی نے اہم فورم پر بات کی کہ بھائی نبی کی عزت کی بات ہے، ذات کی بات نہیں، اللہ کی حبیب کی بات ہے، کوئی بولنے والا ہے؟ بولو۔ آج ایک بات ذہن میں آئی، یہ خیال ہے، پچھلے سال بھی
سعودیوں کے بدماشوں نے حج کی عظیم فریضے سے مسلمانوں کو روکا، مخصوص چند ہزار لوگوں سے انہوں نے اپنے معاملات کو چلایا، اور اس سال بھی اب تک حرمین شریفین کے دروازوں پر پابندیاں، سعودیہ میں ریس ہو رہی ہے، ہر ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن حرمین شریفین پر اتنی پابندیاں تو ملک پاکستان سمیت کوئی ملک میں رہنے والے کوئی مسلمان نے آواز اٹھائی کہ یہ سعودیہ والوں کی جاگیر ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے، کس میں جرأت کہ وہ مسلمانوں کو اللہ کے حرم اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے حاضری سے روکے، کورونا کا ڈرامہ کر کے عظیم فریضہ جو حج ہے اس کو یہ پامال کرنا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہ سعودی نہیں، یہ یہودی ہیں، لیکن تو بولنے والے ہیں۔ پی ڈی ایم اپنی سیاسی پانڈیشوری میں لگی ہوئی، حکومت اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، دیگر اور جماعت اپنے کاموں میں، لیکن کوئی بولنے والا ہے، ورنہ تو ایسی پاورفل آواز اٹھے کہ جیسے ہر شے کھلی ہوئی ہے۔ اب یہ یو اے میں دیکھیں روز کے 3000 کیس آ رہے ہیں کورونا کے، اب ترکی میں دیکھیں روز کے 9000 کے قریب کیس آ رہے ہیں، لیکن ٹورسٹ کے لیے بالکل سب چیزیں کھلی ہوئی، جائیں ویزا ملے گا، سب کچھ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ سب کیا معاملات حرمین شریفین لے رہی ہے؟ کہ یہ سب معاملات مسجدوں پر ہی آتے ہیں؟ کہ یہ سب معاملات اللہ کی عبادتوں پر آتے ہیں؟ بس مسلمانوں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم بے حس ہو گئے، ہم بے غلط ہو گئے، ہم مفاد پرست ہو گئے، ہمیں لین دین ہی نہیں ہے دین سے، ہمیں اسلام سے لین دین ہی نہیں ہے، ہمیں حضور کی عزت ختم نبوت سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی میری جاب مل جائے 20,000 کی تنخواہ جب میں 30,000 تک پہنچ جاؤں اور میں اپنے بیوی بچوں کو پیٹ پر نواز کرتا ہوں، اس لیے دنیا میں اگر اس لیے آئیں تو کروڑوں لوگ مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں، قبر پہ کوئی آئے گا نہیں، حضور کی بارگاہ میں جواب نہیں۔ لیکن اگر امیر المجاہدین علیہ الرحمٰن کی سیرت پاک کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بدل دیا، بقیہ کتنی زندگی بچی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، اگر اس میں ہم سیریس ہو گئے اور ہم نے ایگزام بنا لیا کہ کاروبار یہ سب بات اپنی جگہ، لیکن میرے آقا کے دین کی بات ہوگی، میرے آقا کی ختم نبوت کی بات ہوگی، میرے آقا کی عزت کی بات ہوگی، تو میں انشاءاللہ اپنی جان و مال آل و اولاد کے ساتھ میدان میں آ کر حضور سے وفا کروں، کی بات ہے انشاءاللہ۔ یہ بس فرنٹ پڑھنے چل رہا ہے، جو چاہتا ہے اس کا گھر سلامت رہے، وہ سلامت رہے، کامیابی ہو، سب کچھ، تو وہ بس اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھے۔ حضور کی بات آ گئی، بات ختم۔ بتاؤ ماہ رجب کی 22ویں شب آ گئی، مسلمان کو پتہ ہی نہیں کتنا امت والا ہے، بس وہی مسجد ویران، وہی اپنی مستی میں مست ہے۔ لہٰذا اس بے رونق اور بے مقصد زندگی سے ہمیں بہت جلد باہر آ جانا چاہیے اور سیریس ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہیں، حضور کی عزت و ناموس پر حملے ہیں، ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ مل کر پلاننگ کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے خلاف بھی لوگ جمع ہیں۔ ایک ہی صورت میں ہر شے کی حفاظت ہوگی، وہ ہے در مصطفیٰ سے حقیقتاً وفا۔ بات کیا تک نہیں، کوئی آئے نا کہ آپ کو ہم یہ دیتے ہیں، آپ کو وہ دیتے ہیں، کہا دور ہٹو یار، ہمارا سودا حضور کی بارگاہ میں ہو چکا، یہ بتاؤ تم ہمارے نبی کے لیے کیا کرو گے، یہ بتاؤ، بس یہ بات بتاؤ۔ اگر میرے آقا کے دین کے لیے، میرے آقا کی ناموس کے لیے تمہاری پوری پارٹی کے پاس کوئی منشور نہیں، اس کا ایک پوائنٹ نہیں، تو تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم انشاءاللہ اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اور دین کی خاطر اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ بس یہ پیغام دینا تھا، اسی میں بقا ہے، اسی میں عافیت ہے اور اسی میں کامیابی ہے، جس کو سید اعلیٰ حضرت نے سردار میں ذکر کیا، اور امیر المجاہدین نے قوم کو حقیقتاً اپنی زندگی سے اور اپنے عمل سے بتایا کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے جو لکھا، اس کا رخ کس انداز میں نظر آنا چاہیے، اور اس کی تصویر کیا ہے کہ بس انہیں جانتا، انہیں ہمیں
دنیا سے حضور کو جانتے ہیں، حضور پانی بجلی گیس جاب یہ سب کیا حیثیت یہ ہیں، جو بھی ٹھیک نہیں ہے تو بھی ٹھیک، بس نسبت مصطفیٰ سے کوئی آنکھ نہیں چاہیے۔ میرا جو اپنے نبی سے رشتہ ہے، جن کے سب سے مجھے سب کچھ ملا، قبر میں بھی وہی کام آئیں گے، قیامت کے دن بھی وہی کام آئیں گے۔ اور آج بھی جو ہماری عزتیں، ہمارے چہرے، ہماری نعمتیں تو سلامت، یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ تو اس میں اگر کسی نے کوئی رخنہ ڈالنے کی، کوئی ضرر پیدا کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ حضور کے غلام اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بس عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور مصطفیٰ کریم سے وفا کا ذہن بنا، چاہے جاب چھوٹے تو چھوٹے، گھر جائے تو جائے، کچھ بھی جائے تو جائے، لیکن نسبت مصطفیٰ پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ پیغام اگر ہم نے حقیقتاً عام کر دیا اور اپنے آپ کو اس پر گامزن کر دیا کہ بس میں مصطفیٰ کو جانتا ہوں، مصطفیٰ کو مانتا ہوں، چاہے سامنے دشمن ہو یا دوست ہو، میرا ون ایجنڈا کہ میں سب کچھ بعد میں ہوں، مصطفیٰ کو امتی اور غلام پہلے، مجھ سے وہی دوستی رکھ سکتا ہے، میں اسی کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتا ہوں جو میرے نبی کی عزت کرنا جانتا ہو۔ لیکن جو گستاخ ہوگا، جو بے ادب ہوگا، یا جو گستاخوں کا سپورٹر ہوگا، وہ سون کا بن کر، ہیرا بن کر بھی میرے سامنے کیوں نہ آئے، میرے لیے وہ گٹر کا کیڑا ہے اور جوتے کی نوک پر ہے۔ اور سامنے اگر کوئی کم تر سے کم تر ہی شخص کیوں نہ ہو، لیکن میرے نبی کا دیوانہ ہے، تو وہ پھر کم تر نہیں، وہ میری آنکھوں کا تالا ہے اور میرے سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ کہ محبت بھی اللہ اور رسول کی خاطر کرنی ہے، دشمنی بھی مفاد کی خاطر نہیں کرنی، روڈ پانی بجلی کی خاطر نہیں کرنی۔ ان کے بعد یہی بات ہے کہ دور ہٹو، یہ باتیں چھوڑو۔ ویسے ہی 73 سال سے صرف یہ باتیں ہی ہیں، لیکن اگر حقیقتاً بھی تم یہ سب کچھ کر دو تو بھی ہم نہیں پگھل سکتے، تم ہمیں نہیں خرید سکتے۔ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جو میرے نبی کا وفادار ہوتا ہے، ہم اپنی محبتیں نچھاور اسی کے قدموں میں کرتے ہیں جو حقیقتاً ناموس رسالت کا محافظ ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقتاً محبوب سے عشق و وفا نعمت عطا فرمائے۔ تو آج ایک اصول ہم نے ذکر کیا کہ بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے ابدا فتنہ اور دنیا سے مسلمان سے اللہ کریم حقیقتاً ہمیں اس کا مصداق بھی بنا اور عملی تصویر بھی بنا دے۔ قرآن گفتگو جو غلطی ہوئی اللہ کریم معاف فرمائے۔ وما علیک شیء الا البلاغ۔ سخا جاری رحمت بلا تو سلام شمع سے دایا بلا تو